اکیلے میں اس کا انٹرویو رات کو 4 بجے کرنے گیا تھا. او تیری خیر، جوان لڑکی کا انٹرویو رات کو 4 بجے، وہ بھی اس کے گھر کرنے پہنچ گئے. واہ خلیل الرحمان صاحب واہ. مان لیتے ہیں پاکستانی قوم مان نہیں سکتی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن آپ ذرا اپنا خیال رکھیں، ہر لڑکی کے بلانے پہ نہ پہنچ جایا کریں. جس کی آواز اچھی لگے کاسٹ کرنے پہنچ گئے. کاسٹ کرنے کا کوئی کرائٹیریا رکھیں، 4 بندوں کے سامنے کاسٹ کیا کریں اپنے آفس میں. السلام علیکم ویورز، میں ذرا یہ گھر میں بوٹیاں صاف کر رہا تھا. میں نے کہا یار وہ صبح خبریں سن رہا تھا نا، خلیل الرحمان صاحب کا جناب پتہ چلا ہے انہیں کسی لڑکی نے بلایا ہے، کوئی دبئی سے بلایا یا ادھر سے ہی لندن سے. تو جناب اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان آ جاؤ یا جو بھی ہے تو میں فلموں میں کاسٹ کروں گا یا ڈراموں میں. تو وہ لڑکی پاکستان آ گئی اور یہ جناب اس کو ملنے کے لیے، اس کو کاسٹ کرنے کے لیے، اس کا انٹرویو کرنے کے لیے رات کو 4:30 بجے صبح اس کے گھر پہنچ گئے. تو اب حیرانگی دونوں طرف سے ہو رہی ہے کہ لوگ اوپر سے کیا کمنٹس کر رہے ہیں کہ یار خلیل صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو. او بھائی وہ مرد ہے. مرد جو ایسی چیز ہے نا، یہ اگر دنیا کا سب سے بڑا مفتی بھی ہو نا تو اس پہ بھی ہم اعتبار نہیں کر سکتے. تہجد پڑھ کے نا یہاں پہ مراب بن جائیں اور یہاں پہ آنسو کی نالیاں بن جائیں نا، پھر بھی وہ مرد ہے، وہ کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو عورت آفر کر رہی تھی. اور ان جناب کی تماشا دیکھو. خلیل الرحمان صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے. ٹھیک ہے آپ میڈیا پہ بہت زیادہ عورت مارچ کے خلاف، میرا جسم میری مرضی، اس کے خلاف آپ بہت بولتے ہیں. آپ تو تھوڑا سا جناب وہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے ہیں اس کا انٹرویو لینے. کمال والی بات ہے. کوئی بندہ اپنی سیف سائڈ رکھتا ہے یار. آپ اتنے بڑے، آپ کو یہ چیزیں نہیں زیب دیتی. لیکن پھر بھی وہ مرد ہے نا، مرد بھی کسی بھی ٹائم شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بم پھاڑ سکتا ہے. تو انہیں جناب ایک گینگ کی طرف سے ایک لڑکی تھی اور اس سے کیا کہتے ہیں ہنی ٹریپ کیا گیا خلیل الرحمان. اور جناب ہنی ٹریپ میں آ گئے اور اس لڑکی کے جھانسے میں آ کے جناب پہلے 1 ہفتہ چٹ چیٹ کرتے رہے اس لڑکی کے بقول. ابھی اس کا انٹرویو ہو رہا ہے اور ادھر رنگریلیاں منانے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے. آگے بیٹھے ہوئے تھے ڈاکو سارے. انہوں نے جناب کو کہا کہ ادھر ذرا ریوالور دو نا. میرا جی انہوں نے ریوالور لے لیا، میرے بٹوے لے لیے. تو یہی کچھ ہوتا ہے نا. اب پاکستانی قوم پہ آپ کو اتنا اعتبار ہو گیا کہ آپ پہنچ گئے ہیں ادھر، تو ریوالور لے رہا جی، میرا ATM کارڈ لے لیا، میرا بٹوا لے لیا. ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی میں اس کا انٹرویو کرنے گیا تھا، کوئی کینسر کی پیشنٹ تھی، تو اکیلے میں اس کا انٹرویو رات کو 4 بجے کرنے گیا تھا. ٹھیک ہو گیا، مان لیتے ہیں پاکستانی قوم مان نہیں سکتی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن آپ ذرا اپنا خیال رکھیں، ہر لڑکی کے بلانے پہ نہ پہنچ جایا کریں. جس کی آواز اچھی لگے کاسٹ کرنے پہنچ گئے. کاسٹ کرنے کا کوئی کرائٹیریا رکھیں، 4 بندوں کے سامنے کاسٹ کیا کریں اپنے آفس میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ پہ کوئی الزام نہ لگائے. اور ابھی انویسٹیگیشن معاملے کی جاری ہے کہ یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ بوٹیاں کاٹ رہا ہوں. میں صرف بلاگنگ میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا. یہ ہمارے گھر میں نا فارم ہاؤس پہ میں بہت عرصے بعد آتا ہوں تو یہ بوٹیاں اگ جاتی ہیں، پھر ان کو زیادہ دھیان ادھر ہے، گر ہی گیا. تو ہر بندے کے جھانسے میں نہ آیا کریں اور قوم اتنا زیادہ نیک نہ سمجھے کسی کو. جو آیا جی خلیل الرحمان صاحب کو احساس ہونا چاہیے، یہاں کرنی چاہیے. کیا مرد ہے وہ کیا کرے؟ مہندی لگا لے، غلط کیا ہے نا اس نے، لیکن یہ چلتا ہے. وہ دیکھیں بچہ پیچھے سے آگے نا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی شکر کریں آپ بچ گئے ہیں. میرے انہوں نے 2.5 لاکھ روپے نکال لی اور 1 کروڑ روپے کی آفر کی. شکر کریں آپ کے اور کچھ نہیں ہوا. انٹرویو لینے پہنچ رہے ہیں ادھر 4 بجے شام کے، رات کے. اور ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ عورتوں کو نشانہ بناتے تھے. کہ ماروی سرمد سے کام شروع ہوا تھا نا. ماروی سرمد کی انہوں نے بےزتی کی تھی. اس نے کہا تھا نا، اس نے نعرہ مارا تھا چڑھانے کے لیے. یہ جناب تو ایک دم چڑھ جاتے ہیں. اس نے کہا جی میرا جسم میری مرضی. اس نے کہا ہے بدصورت عورت تیرے جسم میں آیا گیا، جا دفعہ وہ کام کر.
شکل دیکھ اپنی. صحیح کہا تھا, وہ بھی اینٹی پاکستان اینٹی اسلام تھی. لیکن یہ ہے کہ ادھر آئے کا آویا بگڑا ہوا ہے, پورا آوے کا آوا. تو کوئی کسی کو اتنا زیادہ نیک نہ سمجھے, نہ کسی پہ اتنی ذمہ داری ڈالے. نیک بس وہی ہے جو اللہ کا سوچ کے نا کوئی ڈر جاتا ہے کوئی. اور وہ لوگ جو ویوز کے لیے کیمرے کے سامنے نہیں آتے. یہ جو بھی نیوز چینل تھا اس نے اپنا فیم بنانے کے لیے, اس دن ساحل ادیم سے بھی فیم بنانے کے لیے کوسچن پوچھا بڑے. وہ نیوز چینل کی اینکر تھی یا کام کرتی تھی, اس نے بڑے اگریسولی کوسچن پوچھا اور اس کی بےعزتی کی ساحل ادیم میں نے. تو شو میں ان کا ٹارگٹ پورا ہو گیا, انہیں میلینز میں ویوز آ گئے. یہی چکر ادھر خلیل الرحمان صاحب کا بھی ہوتا ہے. یہ ویوز کے لیے بس بےعزتی کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو اتنا زیادہ کوئی کسی کو نا وہ نہ حاجی نمازی سمجھے, سب اس ادھر اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا. تو کمنٹس میں یہ نہیں کریں کہ اتنا یہ تھا تو اتنا وہ تھا, کسی بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ دونوں ہی, ان دونوں کا ہی اس نے لوٹنا تھا, اس نے اپنے آپ کو لٹوانا تھا. وہ کہتے ہیں لٹتے گھڑے ہیں بھائی, چس بڑی آئی ہے. تو خلیل الرحمان صاحب لٹ تو گئے ہیں, چس بھی بہت آئی ہے. ٹھیک ہے, ریوالور لے لیا. صحیح ہے, سائننگ آف. میں یہ دیکھیں بوٹیاں کاٹ رہا ہوں, ساتھ ساتھ بلاگنگ کر رہا تھا. میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دوں کیا حقائق ہیں. ویسے اتنے مجھے بھی نہیں پتہ, لیکن میں سن کے حیران ہوا ہوں نا کہ یار یہ اتنا سلجھا ہوا بندہ کدھر پہنچ گیا. اور جو اتنا اگریسولی بولتا ہے نا ان کے خلاف, یہ ہنی ٹریپ لگاتے ہیں اس کے لیے. انہیں نہیں پتہ کہ یہ 4 بجے ادھر پہنچ گئے. یار بہت زیادہ بوٹیاں ہیں. یہ دیکھیں, یہ بارش ہوئی ہے, پھر میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا میں نے کہا ان کی جڑیں نرم ہوئی ہیں, ان میں بہت وہ خارش کے اور یہ وہ ہوتی ہیں. چلیں آپ کو تھوڑی بوٹیاں توڑنا بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ ویسے ہی نکل رہی ہیں. بارش میں کسی نے کہا تھا کہ یہ نکل جائیں گی, یہ نکل جائیں. وہ ادھر اینٹوں کے بیچ میں تھیں, وہ ساری توڑی ہیں, وہ بڑی مشکل سے نکلی ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری بھی نکالی ہیں نا, یہ اینٹوں کے بیچ میں تھی, یہ بہت مشکل سے نکلی ہیں. 7 اینٹیں بھی لے آتی تھیں, لیکن وہ جو بھی نکال رہا ہوں نا وہ تو ویسے ہی باہر نکل جاتی ہیں. دیکھیں جی جی بنا لو. یہ دیکھیں بچہ ہے ویڈیو بنانے کے لیے. تو چلیں ابھی سائننگ آف, ابھی دوسری ویڈیو بناتے ہیں کوئی اور. ٹھیک ہے, بند.